السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں، عزیز دوستو، آج کچھ لوگوں کے تقاضے کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے احکام اور نماز عید کی ترکیب سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کروں۔ عید خوشی کو کہا جاتا ہے۔ ہر مذہب و ملت میں قومی جشن اور تہوار منانے کے لیے کچھ دن متعین ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی ہمارے لیے خداوند قدوس کی جانب سے 2 دن، 1 شوال کو عید الفطر اور 10ویں ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے نام سے خوشی کے دن متعین کیے گئے ہیں، جو ہر قسم کے رنگ ریلیوں، گانے بجانے اور لہو و لعب سے پاک و صاف ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے رحمت و برکت کا دن ہے، جن میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا بطور شکریہ کے ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں ہمیں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اپنی عاجزی و انکساری کرنے کا حکم ہے، اور جائز و مسنون طریقے سے اپنے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی کے یہاں اپنے عزیز و رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو عید کے دن بجائے خوشی کے لوگ غم منانے لگتے ہیں، اچھے کھانے اور اچھے کپڑے پہننے سے احتراز کرتے ہیں۔ مزید دیگر لوگ بھی غم میں شریک ہونے کے لیے اس گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لہٰذا اس عید کے دن کو خوشی کا دن منائیں، غم کا دن نہ منائیں۔ نماز عید کی ترکیب اور اس سے متعلق کچھ ضروری وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، ذرا غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلے نماز عید کی نیت اس طرح کی جائے: نویت ان اصلی صلاۃ العید للہ تعالی واقتدیت بہذا الامام۔ عربی زبان میں نہ کہہ سکتے ہوں تو اردو زبان میں بھی اس طرح نیت کر سکتے ہیں: میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا بھی ضروری نہیں، صرف دل میں اس کا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ اب اس نیت کے بعد جب امام پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے تو تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ امام تکبیر کہے گا۔ اس میں پہلی تکبیر اور دوسری تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں۔ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی ضم سورہ پڑھ کر معمول کے مطابق رکوع سجدہ کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی ضم سورہ پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا، تو ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے 3 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 مرتبہ۔ یہ تکبیریں دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی، مگر عید کی نماز میں ان 6 زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس طرح بقیہ نماز معمول کے مطابق پوری کرنے کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے گا۔ اس کا سننا واجب ہے۔ اگر آواز نہ آئے تو بھی خاموشی سے بیٹھ کر اس کی طرف دھیان لگانا واجب ہے۔ جس طرح عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے خطبہ کا سننا بھی واجب ہے۔ اگرچہ خطبہ پڑھنا
یہ امام کے لیے سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، خطبے کے بعد نہیں۔ عام طور پر رواج ہے خطبے کے بعد دعا کرنے کا، لیکن اصل طریقہ تو یہ کہ عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، خطبے کے بعد نہیں۔ عید کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ان دنوں میں فرض نمازوں کے بعد تو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہی ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ تکبیر پڑھ لیں۔ اگر عید کی نماز کے وقت جنازہ آ جائے تو عید کی نماز سے فارغ ہو کر خطبے سے پہلے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، لہذا عورتوں کا عیدگاہ جانا اور عید کی نماز کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اپنے گھروں میں عید کی نماز سے جب مرد لوگ فارغ ہو جائیں تو اشراق یا چاش کی نمازیں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہیں ملی تو وہ تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 2-4 آدمیوں کو نہ ملی تو وہ بھی تنہا جماعت نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مرد کا ہونا شرط ہے، جس میں کوئی نماز پڑھانے والا، خطبہ پڑھنے والا اور اس کو جاننے والا ہو۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھی جاتی، مشکل ہے، تو گھروں کے اندر بھی بڑے گھروں میں چند لوگ جمع ہو گئے، یا اسی طریقے سے کسی اسکول کے میدان میں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور کوئی امام بن کر عید کی نماز پڑھا سکتا ہو، خطبہ پڑھا سکتا ہو، تو اس طریقے سے متعدد جگہوں میں ایک شہر کے اندر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اس حالت میں آ کر شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرأت شروع کر چکا ہو، تو یہ مسبوق شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہہ کر پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور اگر امام کو پہلی رکعت کی رکوع میں پایا تو اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے زائد تکبیرات کہیں، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو صرف تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائے۔ رکوع کی حالت میں زائد تکبیر کہہ لے۔ جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اولاً ثنا، تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے، پھر تکبیر زوائد کہے اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائے۔ اگر نماز عید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زوائد بھول گیا اور قرأت شروع کرنے کے بعد یاد آیا تو تکبیرات زوائد کہہ کر پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اگر امام نماز عید کی دوسری رکعت میں قرأت کے بعد تکبیرات زوائد بھول کر رکوع میں چلے جائے تو اس صورت میں رکوع کی حالت ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیرات کہے، کھڑے ہو کر پھر دوبارہ واپس آ کر کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں، تو رکوع ہی میں کہے گا۔ عیدین اور جمعے کی نماز میں اگر کوئی واجب چھوڑ دیا، فرض دو مرتبہ ادا کر لیا، تو سجدہ سہو ایسی حالت میں واجب ہوتی ہے۔ لیکن عید کی نماز میں مجموعہ کثیر ہو تو فتنہ پھیلنے کے خوف سے سجدہ سہو کرنے کی یہاں ضرورت نہیں، سجدہ سہو کے بغیر ہی یہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے سعودی عرب میں عید کی نماز پڑھ لی اور پھر اپنے شہر ہندوستان کو آیا جبکہ یہاں عید کا دن ہے، تو اس کے ذمے یہاں آ کر دوبارہ عید کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ آدمی جس ملک یا جس شہر میں ہوتا ہے اسی کے احکام کا اعتبار ہوگا۔ اگر کہیں
حنفی مقتدی شافی امام کے پیچھے نماز عید ادا کرے تو اسے تکبیرات عید میں امام شافی کی اقتدا کرنی چاہیے، یعنی شافی امام جتنی مرتبہ زائد تکبیرات کہے، حنفی مقتدی بھی اس کے پیچھے اتنی ہی مرتبہ تکبیرات کہے گا۔ عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا مسنون عمل تو نہیں۔ ہاں، اگر کسی سے کچھ دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہو تو اس نیت سے مصافحہ اور معانقہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ عید کے کچھ مسنون اعمال ہیں، پہلے غسل کرنا اور دوسرے مسواک کرنا، تیسری سنت خوشبو لگانا، چوتھا عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ جانا، اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہے تو عید کی نماز کے بعد آ کر پہلے قربانی کا گوشت کھانا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا مسنون ہے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا یہ مسنون ہے، بلا ضرورت سواری پر نہ جائے۔ عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ بھی مسنون ہے۔ عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیر کہے، تکبیرات تشریق۔ اگر عید الفطر ہے تو آہستہ اور عید الاضحیٰ ہے تو بلند آواز سے عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات تشریق کہے۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق یا چاش کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ یہ عید کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق یہ عید کی نماز اور آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔